پریشان ہے، ساری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، اس کا سبب کیا کہ اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور قرآن والوں کو چھوڑ دیا۔ اترا حکم کیا، اتری چیز کیا، قرآن۔ کیوں بھائی نماز کا حکم کیوں نہیں اترا، روزے کا حکم کیوں نہیں اترا، بے شرمی کی شرم کا حکم کیوں نہیں اترا، سود کا، وہ تمام چیزوں کا کوئی حکم نہیں اترا، قرآن اترا۔ مطلب کیا ہے، قرآن آ گیا تو سب آ گیا۔ قرآن پا لیا ایمان پا لیا، قرآن پا لیا نماز پا لیا، قرآن پا لیا روزہ پا لیا، قرآن پا لیا ادب پا لیا۔ کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھنا، لیکن پڑھنے والوں نے تو ایک مرتبہ نہیں اتنا پڑھا۔ سب کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، 40 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو اترا حکم کیا، اتری چیز کیا، قرآن۔ اترا حکم کیا، اتری چیز کیا، قرآن۔ کیوں بھائی نماز کا حکم کیوں نہیں اترا، روزے کا حکم کیوں نہیں اترا، بے شرمی کی شرم کا حکم کیوں نہیں اترا، سود کا کاروبار تھا، سود کا حکم کیوں نہیں اترا، زنا عام تھا، زنا کا حکم کیوں نہیں اترا، چوری بھی ہوتی تھی، ڈاکہ بھی ڈالا جاتا تھا، بے ادبی بھی تھی، بدتمیزی بھی تھی، سب کچھ تھا، وہ تمام چیزوں کا کوئی حکم نہیں اترا، قرآن اترا۔ مطلب کیا ہے، قرآن آ گیا تو سب آ گئے۔ قرآن آ گیا، بولو سب آ گیا۔ قرآن آ گیا، قرآن پا لیا ایمان پا لیا، قرآن پا لیا نماز پا لیا، قرآن پا لیا روزہ پا لیا، قرآن پا لیا ادب پا لیا، قرآن پا لیا تمیز پا لیا، قرآن پا لیا حلال پا لیا، قرآن پا لیا حرام سے بچ گیا، قرآن پا لیا بے شرمی سے بچ گیا، قرآن پا لیا بے حیائی سے بچ گیا۔ قرآن ہی ہے جس کے اندر سب کچھ ہے، اور آج امت کے ذلت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب، کئی اسباب ہیں، ہر سبب کو ماننا پڑے گا، لیکن میں بزرگوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے رنگم پیٹ کا مسلمان معاف فرمائے ذلیل ہے، کرناٹک کا مسلمان پریشان ہے، اور ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے، ساری دنیا کا مسلمان پریشان ہے۔ اس کا سبب کیا کہ اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور قرآن والوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو تھامو، قرآن کو پڑھو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ حالات کیسے بدلیں گے دیکھو۔ قرآن آتا جہیز تو ہر چیز استعمال ہوتی، قرآن نہیں۔ نوجوان میرے نوجوانوں سامنے جو بیٹھے ہیں، شاید حضرت صدر جلسہ بھی یہ بیان فرمائے ہوں گے، اور دیگر علماء کرام نے بھی خیال فرمایا ہوگا کہ نوجوانوں کان کھول کر نہیں، کان پھوڑ کر سنو۔ تمہارے دل دماغ میں بات اتارنے کے لیے اگر مجھے ہتھوڑا استعمال کرنا ہے تو میں ہتھوڑا تک استعمال کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوں۔ تم اپنے ہاتھوں میں جتنا موبائل استعمال کرتے ہو، اگر اتنا قرآن استعمال کر لیتے تو آج بات بھی کچھ اور۔ میں جتنا ہاتھوں میں موبائل استعمال کرتے ہو، چلو اتنا نہ صحیح 50% اگر قرآن استعمال کر لیتے تو آج بات بھی کچھ اور تھی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علاج ہمارے پاس ہے، دوا ہمارے پاس ہے، راستہ ہمارے پاس ہے، اللہ ہمارے پاس ہے، نبی ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، بس استعمال کرنے کی دیر ہے، حالات بدل جائیں۔ کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھنا، لیکن پڑھنے والوں نے تو ایک مرتبہ نہیں
اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا قرآن اتنا پڑھا، قسم اللہ کی ان کی زندگیوں پر خود قرآن ناز کرتا۔ میری عمر کے بیٹھے ہیں بچے تو میں کہوں گا کہ حفظ کر لینا کمال نہیں ہے، حفظ کی حفاظت کرنا اور اسے پڑھنا۔ آپ پڑھنا، یہ پوری قوم جسم ہے، تم دل ہو، تم ہے تو یہ ہے، تم نہیں تو۔ آج حفاظ کرام بھی تلاوت بہت کم کرتے ہیں، حفاظ کرام بھی تلاوت بہت کم کر رہے ہیں۔ قرآن یاد ہے، یہ اسناد وجہ ہے۔ میرا جملہ ہضم نہیں ہوگا میرے پیاروں کو، لیکن بات سچی ہے۔ قرآن یاد ہے، یہ آداب وجہ ہے، قرآن یاد ہے، یہ امام وجہ ہے، ورنہ آپ نے تو مدرسے کی امانت کے ساتھ مذاق کیا۔ پڑھنے والوں نے تو اتنا پڑھا کہ یقین نہیں کریں گے آپ، اور حساب ڈالیں گے تو ہمیں حساب تک نکلتا نہیں۔ مفتی صاحب بڑی مستند اور گہری اور عربی زبان کی کتابوں کا حوالہ دوں، یہ علماء سمجھ جائیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں میں، آپ بھی چاہے تو وہ کتاب میں وہ واقعہ اٹھا کر دیکھو۔ فضائل اعمال معلوم؟ فضائل اعمال، ارے معلوم؟ اب تو فضائل اعمال بولنے بھی ڈر ہوتا ہے کہ تو کہاں ہم نہ ادھر کا ادھر کا بنا دیتے ہیں کہ بول رہے ہیں، بڑی مصیبت ہوگی رے بابا۔ یہ نکو چھوڑو، اختلاف سے بچو، اختلاف سے بچو۔ سب کتابیں ہماری ہیں اگر سند ہے، سب کتابیں ہماری ہیں اگر حوالے ہیں۔ جہالت میں آ کر کسی کتاب کا انکار نہ کرو، جماعت سے ہٹیں گے نہیں، ایمان سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں قرآن ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں احادیث ہوتے ہیں، ہماری کتابوں میں سیرت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ کتابوں کا بے ادبی سے انکار مت کرنا، پڑھنا نہ پڑھنا اپنے، ارے قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، کتابیں نہیں پڑھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ پڑھتے ہیں تو نہ پڑھو، لیکن جہالت میں آ کر آپ کتابوں کے بارے میں کچھ بھی نہ کہو۔ سب کتابیں ہماری ہیں،